ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے۔ آپ نے سیاہ رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی چادر میں لے لیا۔ پھر حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ بھی ان کے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں لپیٹ لیا۔ پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے انہیں بھی چادر میں لپیٹ لیا اور یہ آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم سے آلودگی کو مٹا دینا چاہتا ہے اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دینا چاہتا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع خم نامی چشمے پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے۔ آپ نے حمد و ثنا کے بعد ہمیں واضح و نصیحت کی، پھر فرمایا، لوگوں میں ایک انسان ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرے رب کا پیغمبر میرے پاس آئے اور میں اس کی بات مان لوں۔ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ آپ نے کتاب اللہ پر عمل پیرا ہونے کی رغبت دلائی اور پھر یہ ارشاد فرمایا، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں۔ آپ نے 3 مرتبہ یہی بات کی تاکہ لوگ اہل بیت کے ساتھ عزت و تکریم سے پیش آئیں۔ حسین بن صبرہ نے پوچھا، اے زید، مجھے یہ تو بتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ کی ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت سے نہیں؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں سے ہی ہیں، البتہ اہل بیت ان کو کہتے ہیں جن پر صدقے کا مال استعمال کرنا ممنوع ہو، اور وہ ہیں آل علی، آل جعفر اور آل عباس۔ حسین بن صبرہ نے پوچھا، کیا ان سب لوگوں پر صدقے کا مال حرام تھا؟ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں،